صفحے کے شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ انعام کی آیت نمبر 47 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سمعت بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری دینے کے لیے ومنذرین اور ڈرانے کے لیے خبردار کرنے کے لیے فمن آمن بس وہ شخص جو ایمان لے کر آیا واصلح پھر اس نے اچھے عمل بھی کیے اصلاح کی فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ہماری نشانیوں کو یمسهم العذاب انہیں عذاب چھوئے گا بما كانوا يفسقون بسبب اس کے کہ جو نافرمانی کرتے رہے فسق و فجور کے اندر مبتلا رہے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ کہہ دیجئے نہیں میں کہتا
کہ میرے پاس اللہ رب العزت کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کہ تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد بیان فرمایا، اور میں انبیاء دنیا کے اندر جو میں بھیجتا ہوں، اور میں ان کا آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دینا، جو لوگ سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، انہیں خوشخبری دینا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت زیادہ انعامات تیار کر رکھے ہیں، دنیا کے اندر بھی تمہیں یہ آسانیاں ہوں گی، اور جب دنیا سے جاؤ گے یہ دنیا کی مشقت 60-70 سالہ زندگی گزر جائے گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرانے والے ہیں انہیں خبردار کرنا کہ جس راستے کے اوپر تم چل رہے ہو یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو یہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، اور آہستہ آہستہ تم اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، نیک لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ فرمایا انبیاء کرام لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، فمن آمنا، فرمایا انبیاء کی بات کو سننے کے بعد، قرآن بات پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد جو شخص مان کیا، ایمان لے کر آیا، صرف ایمان ہی کافی نہیں، اللہ رب العزت نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا وہاں ساتھ عمل صالح کا وَأَصْلَحَ، عمل صالح کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب نے یہ نہیں فرمایا فلاں قوم، فلاں برادری، فلاں خاندان، فلاں وڈیرا کوئی ایمان لے کر آئے تو اس کے لیے یہ شرط ہے، اللہ رب نے فرمایا جو بھی ایمان لے کر آئے وَأَصْلَحَ، وہ ساتھ اچھے عمل بھی کرے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جب وہ دنیا سے جائیں گے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے انسان کو آئندہ کو میرے اوپر مستقبل میں کوئی پریشانی نہ آ جائے، میں جنت سے نکال نہ دیا جاؤں، فلاں وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، پر میں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوگی، غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ فلاں چیز مجھ سے فوت ہو گئی، فلاں کام اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، پر میں ان کے اوپر اللہ رب کوئی پریشانی نہیں دیں گے، بلکہ یہ ہم سے خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انبیاء کی بات کو نہیں مانا، انبیاء کی بات کا انکار کر دیا، یمسہم العذاب، فرمایا انہیں عذاب چھوئے گا بسبب اس کے جو نافرمانی کرتے رہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اعتماد کا نام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتماد کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، اسے مان جانا، یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے رک جانا، یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نبی کی بات کو مانا، فقط اطاع اللہ، اصل کے اندر اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اللہ رب العزت کا کہنا مانا، اور فرمایا جس نے اللہ رب کا کہنا مانا وہ ایمان لے کر آ گیا، اور فرمایا جس نے انبیاء کی بات کو ٹھکرا دیا، فرمایا اس نے اصل کے اندر اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی باتوں کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ فرمایا جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر نہ آئے، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی وہ پکڑ کے اندر آ جاتا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ایک لوگ وہ تھے جو ماننے والے تھے، جو دین کے اوپر چلنے والے تھے، جس کا دعویٰ کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو صاف انکار کرنے والے تھے۔ پھر انکار کرنے والوں کے اندر کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے زبان سے کہ ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن عملاً انکار کرتے تھے، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، باتیں بھی سنتے تھے، لیکن عملاً اس کا انکار کرتے تھے، تو جس کے بارے میں اللہ نے شاہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم تھے، اور آج کے دور کے اندر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور عملاً انکار کرنے والے بہت، ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور عملاً انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ کم تھے، آج دیکھ لیں ہر آدمی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن جو اس کا عمل ہے
اس کی دعوے کے خلاف ہے، اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ زبان سے جو دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان جو زبان سے دعویٰ کرے عملاً اسے ثابت بھی کرے، الا من تاب و آمن وعمل صالحا، ایمان لے کر آئے تو فرمایا اس کے بعد عمل صالح بھی کرے، فرمایا پھر وہ ایمان قابل قبول ہے۔ لیکن آدمی زبان سے دعویٰ تو کرتا ہے لیکن عملاً اس کے خلاف چل رہا ہے، فرمایا یہ آدمی زبان سے انکار تو نہیں کر رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، لیکن عملاً یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہا ہے، آقا جو دین لے کر آئے اس کا انکار کر رہا ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے لیے دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ رب العزت کے خزانے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ ہر روز ایک نیا اعتراض کرتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں کہ آپ اللہ رب العزت کے نبی نہیں ہیں۔ اس طرح گزشتہ آیات کے اندر گزرا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں تو آپ یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیں تو ہم مان جائیں کہ واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، مالی ھذا الرسول، یہ رسول کیسا ہے، یاکل الطعام، یہ کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے، اس کے اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اگر ہوتا تو اس کے پاس سونا ہوتا، چاندی ہوتی، سونے کے پہاڑ ہوتے، اس کے بڑے بڑے محلات ہوتے، بنگلے ہوتے، نوکر چاکر ہوتے، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہم سے بھی کیا گزرا ہے، اس نے تو کبھی پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوتے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے، تو یہ کیسے اللہ رب العزت کا نبی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا، اس کے پاس غیب کا علم ہوتا، ہمیں کہتا کہ فلاں جگہ پیسے لگا دو تو بہت زیادہ نفع ہو جائے گا، فلاں چیز سے بچ جاؤ یہ پکڑ آنے والی ہے، لیکن فرمایا اس طرح کا یہ ہمیں غیب کی خبریں نہیں دیتا جس سے ہمیں فائدہ ہو، ہمارا مال و دولت جمع ہو جائے، ہمارا مال بڑھ جائے، ہم مال کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آگے نکل جائیں، پر میں اس طرح کی خبریں نہیں دیتا۔ لہذا یہ اللہ رب العزت کا نبی ہی ہے۔ اگر اللہ کا نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا تو فرشتہ ہوتا تھا جو نہ کھاتا نہ پیتا، بس اللہ کرتا، اور فرمایا تو یہی اس کی خوراک ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ رب العزت کے خزانے ہیں، اللہ رب العزت بہت زیادہ خزانے دار ہے، میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں تمہیں غیب کی خبریں دوں، فرمایا غیب کی خبریں جو میں دیتا ہوں یہ اللہ رب العزت مجھے بتاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے میں تو تم تک پہنچاتا ہوں۔ فرمایا میں جو غیب کی خبریں آپ کو دے رہا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو تمہیں ملازمت مل جائے گی، یہ کام کرو تمہیں عہدہ مل جائے گا، میں تو تمہیں آخرت کے لیے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ اگر اس کام کے اوپر چلو گے تو اللہ رب تمہیں اتنا زیادہ مال و دولت دے دیں گے، یہ کام کرو گے یہ عمل کر لو گے تو یہ تمہیں اللہ رب فلاں عہدہ مل جائے گا، فلاں ملازمت مل جائے گی۔ فرمایا اس طرح کی غیب کی خبریں میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں آخرت کے لیے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے ساتھ ضروریات لگی ہیں، کھانا پینا ہے، بیوی بچے ہیں، اس طرح میرے ساتھ بھی ساری کی ساری ضروریات ہیں۔ إِنَّ أَتَّبِعُ، لیکن میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اتباع کرتا ہوں إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جس نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو جملہ بھی ادا کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، الا ما یوحیٰ الیہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے، زبان سے وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت وحی فرماتے ہیں۔ اب فرمایا کہ انبیاء کے پاس اللہ رب العزت نے یہاں اس بات کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس غیب کا علم نہیں، غیب کا علم ہونا یہ خاصہ خدا بندی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اطاعت عطا کرتے ہیں۔ اب کس کے پاس کتنا علم ہے؟ تو فرمایا اس کے بارے میں اگر ساری کائنات کا علم جمع کر لیا جائے، ساری کائنات کی بخشیں عنایتیں رحمتیں جمع کر لی جائیں، تو اللہ رب العزت نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشیں عنایتیں عطا فرمائی ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ جس طرح شاعر کا شعر ہے توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام انسان کی طرح نہیں ہے، لیکن جو ضروریات ہیں اللہ رب العزت نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام انسان کے ساتھ تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا تو لوگ کہتے ہیں ہم اس کی کیسے اتباع کریں، یہ تو فرشتہ ہے، لہذا اسے تو کوئی کام نہیں آتا، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ اس کو کوئی اور ضروریات ہیں، تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجا تاکہ یہ لوگ یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ ہم اس کی اتباع کیسے کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ،
ان سے کہہ دیجئے میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز میں گھڑ کر نہیں لے آیا۔ یہ قرآن پاک میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى، اللہ رب نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، ایک آدمی اندھا ہے، فرمایا جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، دین پر چلنے والا، دین کا انکار کرنے والا، صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتذکرون، فرمایا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بھی سمجھ نہیں عطا فرمائی کہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو۔ فرمایا جب قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام، ماننے کا نام، اعتماد کا نام یہی ایمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 100% آقا کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔